صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سفر ہے خلق سے اب بادشاہ عالم کا، سفر ہے خلق سے اب بادشاہ عالم کا، اداسی چھائی ہے، اداسی چھائی ہے، گھر پر وفور ہے غم کا، سفر ہے خلق سے اب بادشاہ عالم کا، نبی کی آل میں برپا ہے شور ماتم کا، نبی کی آل میں برپا ہے شور ماتم کا، پسر بطول کا مہمان ہے، اب کوئی دم کا، پسر بطول کا مہمان ہے، اب کوئی دم کا، سفر ہے خلق سے اب بادشاہ عالم کا، لہو میں سینہ شاہ حجاز ڈوبے گا، لہو میں سینہ شاہ حجاز ڈوبے گا، کوئی گھڑی میں حرم کا جہاز ڈوبے گا، کوئی گھڑی میں حرم کا جہاز ڈوبے گا، سفر ہے خلق سے اب بادشاہ عالم کا، سفر ہے خلق سے اب بادشاہ عالم کا، اداسی چھائی ہے، گھر پر وفور ہے غم کا، سفر ہے خلق سے اب بادشاہ عالم کا، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حصار خانہ معبود گھر حسین کا ہے، حصار خانہ
معبود گھر حسین کا ہے، مقام سجدہ تعظیم در حسین کا ہے، مقام سجدہ تعظیم در حسین کا ہے، ادا شام شفق پھول گریے شبنم، ادا شام شفق پھول گریے شبنم، خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے، خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے، میرا وجود تو ایک سنگ آستاں ہے فقط، میرا وجود تو ایک سنگ آستاں ہے فقط، جو میرے سینے میں، جو میرے سینے میں دل ہے وہ گھر حسین کا ہے، جو میرے سینے میں دل ہے وہ گھر حسین کا ہے، جو عصر تنگ میں ایک سجدہ نیاز کے ساتھ، جو عصر تنگ میں ایک سجدہ نیاز کے ساتھ، زمین کو عرش بنا دے وہ سر حسین کا ہے، زمین کو عرش بنا دے وہ سر حسین کا ہے، ہزار سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، ہزار سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، سروں کی بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے، سروں کی بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے، جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے، جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے، یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں
خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے، خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے، یہ کہہ کے ساقیے کوثر نے مجھ کو جام دیا، یہ کہہ کے ساقیے کوثر نے مجھ کو جام دیا، گناہ گار ہے اختر مگر حسین کا ہے، گناہ گار ہے ذاکر مگر حسین کا ہے، حصار خانہ معبود گھر حسین کا ہے، مقام سجدہ تعظیم در حسین کا ہے، حصار خانہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، 1443 ہجری کے آغاز میں پھر اب ہم سب کو یہ عزت میسر آ رہی ہے کہ مل جل کر مجالس اعظام میں شریک ہو سکیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ جو پیام 1400 برس سے درد کی لہروں پر، کرب کی موجوں پر، خون کی اچھال اور تموج پر ہم تک سالم و مکمل پہنچا ہے، اس کا ایک مرتبہ نہ صرف تذکرہ ہو بلکہ ہم اپنے کیے ہوئے عہد کی بھی تجدید کریں۔ عنوان کا تو میں ابھی آپ سے تذکرہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ جس آیت کی تلاوت کی عزت حاصل کی گئی اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جہاں تک ترجمے کا تعلق ہے، میں یہ کہنے کے موقف میں ہوں کہ
دنیا کی تقریباً ہر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ جتنی زبانوں کا مینusکرپٹ یعنی لکھائی ہے، اتنی زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن تاحال آج کی تاریخ تک میں یہ کہنے کے موقف میں ہوں کہ کوئی ترجمہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ ترجمہ کرنے والوں نے قرآن کی لفظیات کو تو لے لیا اور پھر اس کو لغت میں دیکھا۔ جب لغت میں دیکھ کے اس کے معنی اپنی زبان میں کیے تو من و ان الفاظ کو رکھ کے جملے کی شکل میں جوڑ دیا اور یہ کہا کہ یہ ترجمہ ہے۔ لیکن ترجمے کی تاریخ اور ترجمے کے طریقے یہ بتلاتے ہیں کہ اگر کسی کتاب کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ مقصود ہو، اگر کوئی غالب کے دیوان کا انگریزی میں ترجمہ کرنا چاہے یا رابرٹ براؤننگ کی شاعری کا اردو میں ترجمہ کرنا چاہے، تو ترجمہ نگار کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی دونوں زبانوں پر برابر کا اس کو عبور حاصل ہو، پھر یہ کہ اس کے قواعد پر عبور ہو، اس کے صرف و نحو پر عبور ہو، نہ صرف یہ بلکہ اس میں یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ جس فنکار نے اصل زبان میں یہ کتاب لکھی ہے اس کا ماحول کیا تھا، اس کا معاشرہ کیا تھا، اس کی طرز بود و باش کیا تھی، اس کے اساتذہ کون تھے، اس زبان میں کس لفظ کے کیا معنی نکلتے تھے، اور آج جب وہ ترجمہ کر رہا ہے تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ جب یہ دیکھنے کے بعد اور پورے محاوروں پر وہ عبور رکھنے کے بعد ترجمہ کرے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترجمہ بڑی حد تک کامیاب رہا۔ لیکن قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ قرآن چونکہ معجزہ ہے، کسی معجزے کا ترجمہ کسی عاجز انسان سے ممکن نہیں ہے، جب تک کہ وہ پردہ غیبت سے باہر نہ نکل آئے ترجمہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اکثر بات ارشاد فرمائے بر محمد و آل۔ یہ تو حال ہے ترجمے کا۔ ابھی میں تفسیر کی گفتگو میں نہیں جا رہا ہوں۔ تفسیر دنیا نے اپنے فہم کے مطابق کی ہے۔ منشاء عددی کیا ہے، مفسر کا منشاء کیا ہے، یہ آپ کے سامنے کھلی ہوئی باتیں ہیں۔ رفتہ رفتہ جب ہم مباحث میں آئیں گے اور ان 10 مجلسوں میں اس پر گفتگو ہوگی تب ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ کیفیت کیا رہی اور کیوں رہی۔ آیت کا ترجمہ اس لیے میں احتیاطاً کہہ کے عرض کرتا ہوں کہ ہم چونکہ عربی دان نہیں ہیں، ہم عربی کی فصاحتوں سے بھی گہرائی کے ساتھ واقف نہیں ہیں، اس کی بلاغت کے ساتھ بھی ہمارا کوئی رشتہ ایسا مضبوط نہیں رہا ہے، اس لیے ہماری اپنی زبان جہاں تک پہنچ سکتی ہے وہاں تک ہم ایک رسائی کی خاطر یہ ترجمہ عرض کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ احتیاطاً اس کو سن لیجیے۔ آیت کا طرز دیکھیے، ام یحسدون الناس، کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی، الا ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو کچھ عطا کر دیتا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی، وہ آتیناہم ملکن عظیما، اور ان کو ملک عظیم عطا کیا۔ شان نزول دیکھیے، طرز گفتگو دیکھیے، طرز تخاطب دیکھیے، ذات واجب کے گفتگو کا انداز دیکھیے، آیت کے شروع ہونے کا انداز دیکھیے، آیت کے ختم ہونے کا انداز دیکھیے۔ ادھر کہا ملکن عظیما، ملک نہیں، ملک نہیں، ملک سلیمان کو دیا، ملک عظیم آل ابراہیم کو دیا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ تیور دیکھیے آیت کے، ام یحسدون الناس، کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی، الا ما آتاہم اللہ، جب اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو کچھ عطا کر دیتا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت،
اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی۔ تو ذرا پہلے حصے پہ تو غور کر لیجئے۔ آج چونکہ پہلی تقریر ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان تقاریر کے لیے ایک تمہید قرار پائے، ایک مقدمہ قرار پا جائے، تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنی اگلی تقریروں میں سفر کر سکیں۔ کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی؟ ام یسدون الناس۔ دنیا میں دو کیفیتیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ ایک کیفیت ہوتی ہے رشک کی، رے شین کاف رشک، اور ایک کیفیت ہوتی ہے حسد کی۔ رشک اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان دوسرے کو اپنے سے بلند دیکھے، علم میں، فضل میں، کمال میں، ہنر میں، دولت میں، جاہ میں، حشم میں، کر میں، فر میں، اقتدار میں، تو وہ یہ سوچے کہ وہ تو اپنی جگہ رہے، میں بھی کوشش کرتے کرتے اس تک پہنچ جاؤں۔ اس کو کہتے ہیں رشک۔ اور حسد اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان دوسرے کو اپنے سے بلند دیکھے اور کف افسوس ملتا ہوا یہ سوچے کہ میں تو اس تک نہیں پہنچ سکتا، کیوں نہ اس کو کھینچ کر اپنی سطح پر لے آؤں۔ یہ ہے حسد۔ دنیاوی امور میں رشک حسد کے بنسبت بہتر ہے، مگر مقام حیدر کرار میں نہ رشک کیا جا سکتا ہے نہ حسد کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی نہ انسان بڑھ کے وہاں تک پہنچ سکتا ہے، نہ ان کو گھٹا کے اپنی سطح پر لایا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے پر محمد و آل محمد۔ اس آیت کو میں سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے ان مجلسوں میں ایک دلچسپ اور اہم عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عنوان تھوڑا سا آپ کی فکر کے لیے دعوت بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ میں اپنے سننے والوں کی ترقی یافتہ فکر ہی کے لیے میں ان تقریروں کو کرتا ہوں۔ عنوان ہے اسلام اور اس کے محافظ۔ اس کے دو حصے خود بخود آپ کی نگاہ میں ہیں، اسلام اور اس کے محافظ۔ اس ذیل میں ہماری نگاہ میں تاریخ بھی ہے، تمدن کی بھی تاریخ ہے، شہر نشینی کی بھی تاریخ ہے، تہذیب کی بھی تاریخ ہے۔ پہلی تاریخ کا ایک جز تو یہ ہے کہ اسلام کب سے شروع ہوا، یہ گفتگو ہے۔ ایک اور گفتگو یہ ہے کہ جب سرکار رسالت مآب تشریف لائے تھے تو اس وقت جہاں نازل ہوا قرآن، ان کا تمدنی حال چال کیا تھا، ان کے احوال کیا تھے، ان کی تہذیب کیا تھی، انہوں نے قرآن کو کیسے سنا، اس کے کیا نتائج اخذ کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ یہ سب چیزیں ان تقریروں میں آئیں گی ضرور، لیکن اس کے باوجود اسلام کچھ اتنی آسانی سے نہیں پھیلا۔ نزول قرآن کے بعد اتنی آسانی سے نہیں پھیلا۔ وہ لوگ جو مطالعے کے عادی ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ کتنے اسلام دشمن تھے، کون محافظ تھا۔ آپ میری تقریر کے تیور کو سمجھ رہے ہیں۔ کب کتنے دشمن تھے، کون سے ادوار میں دشمن رہے، کب تک دشمنی کی گئی، کہاں تک اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، آج کیا حالات ہیں اور کون حفاظت کر رہا ہے۔ یہ ہے میری تمام تقریروں کا ماحصل۔ پہلی بحث تو یہ ہے، پہلی گفتگو آج کی حد تک کے اس پہلی تقریر میں تو یہ ہے کہ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ اسلام سرکار کی 40 برس کے بعد بصورت قرآن نازل ہوا۔ اسلام کی تاریخ لکھنے والا اگر یہ تاریخ لکھ رہا ہے تو اس کو پھر سے ایک مرتبہ نظر ثانی کر لینی چاہیے۔ اسلام کی تاریخ کو متعین کرنے سے پہلے
آپ دنیاوی امور پر تاریخ لکھ کے اس کو اسلام کی تاریخ نہیں کہہ سکتے. اس لیے نہیں کہہ سکتے اس کو اسلام کی تاریخ کہ تاریخ واقعہ نگاری ہے، تاریخ حقیقت نگاری نہیں ہے. تاریخ حقائق پہ گفتگو نہیں کرتی. تاریخ جو واقعہ گزرا اس پر گفتگو کرتی ہے کہ اس سن میں پیدا ہوئے، یوں لڑکپن گزرا، یوں جوانی گزری، یوں 40 برس کے سن میں آئے، یوں ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی، اور جب وحی نازل ہوئی تو سرکار پہ لرزہ طاری ہوا، لوگوں کو حیرت ہوئی، خود جناب خدیجہ حیران ہوئی. یہ تاریخ کہہ رہا ہوں میں، حیران ہوئی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. پہچانا نہیں، مگر راہ بحیرہ نے دیکھ کر کہا یہ تو ناموس رسالت ہے. یہ ہے تاریخ. اگر آپ اس تاریخ کو پیش نظر رکھ کے چلیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن کو ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے اپنی لغت کو دیکھا، تفسیر کرتے ہوئے آپ نے اپنے فہم کے مطابق تفسیر کی، اسی طرح سے آپ نے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات پر محمول کر کے یہ سیرت لکھی. اور اس کے بعد میں یہ کہا کہ یہ اسلام کی تاریخ ہے، تو یہ نہ محمد کی سیرت ہے نہ اسلام کی تاریخ ہے. صلوات شاہ فرمائے پر محمد وآلہ. یہ دونوں صورتوں میں بھی یہ نہیں. لیکن اگر آپ کو اسلام کی تاریخ ہی لکھنا ہے تو آپ وہیں سے لیں جہاں سے ارشاد نبوی ہے. میرے پاس تو اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور عجیب اتفاق کی بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہم نے تو کبھی تاریخ لکھی ہی نہیں آج تک. اس لیے کہ تاریخ کے لکھنے کے لیے دنیا کو جن راویوں کی ضرورت پڑی انہوں نے جس سے جو ملا وہ لے کے لکھ دیا. تاریخ بیس کرتی ہے اورل ہسٹری پر. اورل ہسٹورین کتنا باوثوق ہے، کتنا معیاری ہے، کتنا سچا ہے، کتنا قریب تھا واقعے سے، اس کی ان کو کوئی غرض نہیں ہے. بس راوی نے کہہ دیا، انہوں نے لکھ دیا، یہ تاریخ ان کی ترتیب پاتی چلی. کیونکہ یہ میری تقریریں ذہین ترین افراد تک پہنچتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اس پر اس انداز سے بھی فکر کریں. اسلام کے 72 فرقے تو عرف عام میں کہے جاتے ہیں، لیکن اب پتہ نہیں کتنے ہو گئے ہیں. اس کا کچھ اندازہ نہیں لگتا مجھے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی کے پاس، کسی عالم اسلام کے پاس یہ علم نہیں ہے جو ایک علم ہمارے پاس ہے. وہ ہے علم رجال. آپ کو کسی اور کے پاس یہ علم نہیں ملے گا، کہیں اور نہیں. اس کی ایجاد ہمارے ہی پاس ہے، اور ہم نے اپنی احادیث کو اس علم کی بنیاد ہی پر انتخاب کیا ہے. رجال کہتے ہیں افراد کو، مردوں کو. رجل اس کی جمع ہے رجال. علم رجال کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ روایت کو لیں تو آپ روایت کو جب کسی راوی سے لے رہے ہوں تو یہ دیکھیں کہ وہ راوی سرکار سے کتنا قریب تھا. میرے جملے میں کئی پہلو ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو پہلو در پہلو آپ غور کریں. قریب تھا، جسمانی نہیں. قریب تھا، بدنی نہیں. قریب تھا، سن و سال سے نہیں. قریب اس طرح سے تھا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. یہ کیفیت کسی کے پاس شاید ہی رہی ہو، بلکہ نہیں رہی ہے. میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، سوائے اس کے کہ محمد عربی کو پہچانا تو یہ ذات واجب نے پہچانا یا نفس محمد نے پہچانا. صلوات ارشاد فرمائے پر محمد وآلہ. قربت یوں، تقرب یوں، حفاظت یوں، نگاہ یوں، تعمیل یوں حکم کی. نفس رسول. اور پھر یہ کہ دوسروں نے جو روایت کی انہوں نے لفظ سنے،
लफ्ज वही माना देते हैं जो लुगत में है। लफ्ज शनास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लहजा शनास होना और बात है, लफ्ज शनास होना और बात है। एक ही जुमले को अगर मैं मुख्तलिफ लहजों में कहूं तो लफ्ज तो वही रहेंगे, लेकिन लहजे के एतबार से माना बदलते चले जाएंगे। मसलन मैं आम फहमी के लिए ये कहूं कि तारीख़ मेरी तकरीर ज़रा गरा ना गुजरे कि एक छोटा सा मिसरा है, क्यों तुमने मेरे भाई के दुश्मन से बात की। लफ्ज वही है, मैं लहजा बदले दे रहा हूं। क्यों तुमने मेरे भाई के दुश्मन से बात की। क्यों तुमने मेरे भाई के दुश्मन से बात की। क्यों तुमने मेरे भाई के दुश्मन से बात की। 3 लहजों में लफ्ज वही है, माना बदल गए। तो मोहम्मद की हदीस, सरकार रिसालत से हदीस लेकर लफ्ज को पेश कर देना इतना अहम नहीं है जितना लहजे के साथ हदीस को पेश करना है। पर मोहम्मद वाले तकरीर इब्तदाई मराहिल में है और मैं आज की तकरीर इसी तरह से मुकदमे की नज़र करना चाहता हूँ, ताकि जब मैं तफसीली मबाहिस में आऊँगा और मैं बहुत सारे अहवाल से आपको लेके गुजरूँगा, मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपकी खिदमत में कुछ पेश करूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ सफ़र करें, उन सदियों में जाएं, उस माहौल को देखें और फिर उसके बाद तय करें कि हकीकत क्या है, पेश क्या किया गया। इतनी सी मेरी कोशिश है। मैं बहुत ज़्यादा आपको ज़हमत भी नहीं दूंगा। मेरी तकरीरें वक्त के सांचे में रहेंगी और मैं यही चाहता हूं कि वक्त के सांचे में तकरीर को ख़त्म भी कर दिया जाए। आज की हद तक सिर्फ एक हदीस, ये हदीस मैं अपनी किताबों से नहीं ले रहा हूं, मैं अव्वलियत आलम इस्लाम ही की फ़िक्र को देना चाहता हूं। और ये बात भी पेशे नज़र रहे, मलहूज़ खातिर रहे कि हुसैन के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हैं, किसी के लिए बंद नहीं है। दरवाजे खुले हुए हैं, अफकार खुली हुई हैं, पैगाम खुला हुआ है। आएं, सुने, पेश नज़र रखें चीज़ों को, कबूल कर सकते हों तो कबूल करें और कबूलियत की सलाहियत न हो तो कोई बात भी नहीं है। इसलिए कि हुसैन फ़कत मेरे इमाम नहीं हैं, हुसैन आलम इंसानियत के इमाम हैं, हुसैन सबके इमाम है, सब सुने। इसलिए मैं अव्वलियत इस फिक्र को दे रहा हूँ कि दूसरी किताबों में क्या लिखा है। इस वक्त मेरे सामने, मैं फिर वक्त 3 किताबों को पेश नज़र रखना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे पास वक्त तकरीर कम है। आहिस्ता आहिस्ता हम सफ़र करेंगे तो फिर उसके बाद उस पर भी गौर कर लेंगे। एक हदीस, ये हदीस मुस्तदरक में है, मुस्तदरक हाकिम। अच्छा है कि 1-2 जुमलों में इस किताब का तारुफ हो जाए। ये किताब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हाकिम नैशापुरी की लिखी हुई है, 4 ज़ख़ीम जिल्दों में है। इसमें इसने एक अजीब बहस ये की है कि उसने ये कहा कि अगर ये रावी तुम्हारी निगाह में सही है और ये हदीस तुम्हारी निगाह में सही है, उसने सामने सही मुस्लिम और सही बुखारी को रख के ये कहा कि अगर ये रावी तुम्हारे नज़दीक मुसल्लम है, ये रिवायत तुम्हारी नज़र में सही है, तो इसी रावी ने ये हदीस भी बयान की, इसको आपने क्यों नहीं लिया। ये बहस मुस्तदरक की। अब सिहाह सित्ता की 6 किताबें हैं, आज उस पर तज़किरा नहीं, लेकिन मैं ये कहूँ कि इनकी हालत ये है कि अगर आप किसी किताब में एक हदीस को ना पाएँ तो दूसरी में मिल जाएगी, दूसरी में न आए तो तीसरी में मिल जाएगी, बहरहाल 6 में मिल जाएगी। इल्ला इस एक हदीस के, हदीस मुस्तदरक में भी है, कंजुल उम्माल में भी है। हदीस फ़कत इतनी कि पूछने वाले ने पूछा, मता वजबत लकन नबुव्वा, आप पर नबुव्वत वाजिब कब हुई, दी गई नहीं, ली गई नहीं, बख्श दी गई नहीं,
عطا کی گئی نہیں، واجب کب ہوئی؟ آپ نے فرمایا وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، آدم ابھی مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے، میں نبی تھا، نبی۔ آپ محسوس کر رہے ہیں تاریخ کو لکھنے والا، سیرت کو مرتب کرنے والا، اسلام شناسی کے دعوے رکھنے والے اس رخ سے آئیں تو تب پتا چلے کہ مقام محمد کیا ہے۔ آدم نہیں، آدم ابھی مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے، میں نبی تھا، تو کسی کو خبر پہنچا رہے تھے۔ نبی کے معنی ہے خبر پہنچانے والا، تو کسی کو خبر پہنچا رہے تھے۔ اس وقت میں نبی تھا، ظہور بعد میں ہے۔ ہمارے پاس یوں بحث نہیں کی گئی، ہمارے پاس بس یہ آخری جملے مصائب پڑھ لوں، اس کے بعد ہمارے پاس گفتگو کا یہ طرز نہیں ہے۔ ہمارے پاس گفتگو کا یہ طرز ہے، یہ کائنات نہ تھی، یہ آسمان کے شامیانے نہیں تھے، یہ جگمگاتی ہوئی خندیلیں ستاروں کی نہیں تھیں، یہ زمین نہیں تھی، یہ سمندروں کا تموج نہیں تھا، یہ دریاؤں میں روانی کا اذن نہیں تھا، یہ اشجار، یہ گلو بلبل کی چہچہاہٹ، یہ پروانہ وار فدا ہونا، یہ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں، بس ایک ہو کا عالم تھا۔ جب آپ اس ہو پہ کبھی خیال کریں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ جب لا الہ انسان کہتا ہے تو اپنی فکر کا سفر وہاں سے کرے جہاں ہو کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو القیوم، حی القیوم، تو اس ہو کو وہاں سے کچھ نہیں، یکا یک ارادہ الہی نے کسی کو خلق کر دیا۔ اب گفتگو بڑھ جائے گی، میرا وقت مقرر ہے، میں کل جہاں سے چھوڑ رہا ہوں وہاں سے مسلسل کروں گا۔ آج کی حد تک اتنا، خلق کے لیے اس کے پاس کچھ اور تو تھا نہیں، اور تو کوئی چیز تھی نہیں جس سے وہ خلق ہوتا۔ اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو خلق کیا۔ اب آخری جملے، خلق تو کیا، رکھا کہاں؟ اگر سامنے کہیں تو پیچھے نہیں تھا، اوپر کہیں تو نیچے نہیں تھا، دہنا کہیں تو بایاں نہیں تھا، کوئی سمت نہیں تھی، کوئی ڈائریکشن نہیں تھا، کوئی زمین نہیں تھی، کوئی سیارہ نہیں تھا، کوئی نظام شمسی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ رکھا کہاں؟ رو برو رکھا، اپنے رو برو رکھا، تو جدھر جدھر وہ تھا ادھر ادھر یہ نور تھا، اور تسبیح و تقدیس الہی میں مصروف۔ ابھی آدم بہت دور ہے، بہت دور ہیں، ایسے میں اس نور نے سجدہ کیا۔ معصوم فرماتے ہیں 1000 برس کا نوری سجدہ تھا، لائٹ ایئرز، 1000 نوری برس کا سجدہ تھا۔ اس کے بعد سر کو اٹھا، کہا سر کو اٹھا، ہم بخش دیں گے، تیرے لیے ایک جسم کی ضرورت ہے۔ سراپا نگار، سرکار کی سراپا نگاری کرنے والے، میں کدے جھوم اٹھے رقص میں مینا آیا، جامع وحدت لیے ساقی مدینہ آیا، آج شاید میرے سرکار نے کھولے گیسو، لوگ کہتے ہیں کہ ساون کا مہینہ آیا۔ یہ سراپا نگاری اور ہے، یہ سراپا نگاری اور ہے، لیکن ذات واجب نے کہا سر کو اٹھا، اور اس کے بعد کہا تجھے ایک بدن کی ضرورت ہے، تیرا سر زہد و اتقاء کا مسکن ہے۔ یہ سراپا ذات واجب کا سراپا، اس کا بیان، تیرا سر زہد و اتقاء کا مسکن ہے، تیری آنکھیں حیا ہیں، تیرا دل رحمت ہے،
تیرا وجود رفعت ہی رفعت ہے۔ اور اس کے بعد قرآن میں یہ آیت سورہ انبیاء کی پڑھ دوں کہ ارشاد ہوا کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدن علینا انا کنا فاعلین، کہ جس طرح سے ہم نے اپنی پہلی مخلوق کو خلق کیا ہے اسی طرح سے ہم اسے اور کروائیں گے۔ اسی آیت کے آگے بڑھتے ہی ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صلوات ارشاد فرمائیں پر محمد۔ ہو چکی تقریر، میں خاتمے کی منزل پر آیا۔ یہاں ایک جملہ عرض کروں، پھر آپ سے 120 سیکنڈ کی مہلت لوں، بس مجلس کو تمام کروں۔ ایک مرتبہ اس خلق اول نے، اس مخلوق اول نے کہا یہ تو ہے مبدأ، لیکن جب میں معاد میں آؤں، جب قیامت میں آؤں، معاد میں آؤں، تیری بارگاہ میں لوٹ کے آؤں، تو نے کہا کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدن علینا انا کنا فاعلین، کہ جب ہم اپنی اس پہلی مخلوق کو جس طرح ہم نے خلق کیا اسے لوٹائیں گے، اور یہ ہمارا وعدہ ہے، وعدہ الہی ہے کہ ہم اسے کہ جب تو مجھے لوٹائے گا جب میں معاد میں آؤں، تو میری ایک دعا کو قبول کر لے، میری ایک خواہش کو قبول کر لے۔ کہا بیان ہو کہ میں جس کی شفاعت کروں اس کی شفاعت کو قبول کر لے۔ اب رحمت سے شفاعت تک ایک گھیرا ہے جسے محمد و آل محمد نے گھیر رکھا۔ میں نے تقریر ختم کی، یہ آخری جملہ جسے محمد و آل محمد نے رحمت سے شفاعت تک، آغاز سے انجام تک، دنیا سے آخرت تک اگر کوئی گھیر رکھا ہے تو یہ محمد و آل محمد کی عظمت گرامی، اور یہی ذات گرامی کا خال، یہی ذات گرامی کا نور 60 ہجری رجب کا مہینہ، آج پہلی تاریخ ہے۔ میں چاہتا یہی تھا کہ آپ یہ تذکرہ سن لیں، حسین پر دنیا تنگ ہوتی چلی ہے، جس کا نور نور اول ہے، لوح اول ہے، قلم اول ہے، عقل اول ہے، اس سے طالب دنیا بیعت طلب ہو۔ کبھی اس رخ سے بھی دنیا غور کرے، عالم اسلام اس نہج سے بھی غور کرے۔ حسین نے کہا نہیں، ہم مدینہ چھوڑ دیں گے، مدینہ نور کی منزل ہے، یہاں خط تو خون نہیں، کچھ تو خون نہیں، ہم مدینہ چھوڑ دیں گے۔ آئے دولت سرا میں، اور اس کے بعد بہن کو بلا کے کہا جو سامان کربلا میں لوٹانا ہے اسے ساتھ لے لو، اور جو تبرکات رکھنا ہے ان کو چھوڑ دو۔ شریکت الحسین ہے زینب، زینب شریکت الحسین ہے، شریک کار حسین نہیں ہے، شریکت الحسین۔ اور اس کے بعد نانا کے روضے پہ گئے، نانا سے کہا نانا مدینہ چھوٹ رہا ہے، رات بھر وہیں روضے میں رہے، حسین روضے میں رہے، ادھر بہن پردے کو تھامی کھڑی رہی، میرا بھائی نہیں آیا، میرا بھائی نہیں آیا۔ جب لوٹے حسین صبح میں دیکھا بہن پردے کے پاس ہی انتظار میں کھڑی ہے، آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں روتے روتے، کہا بھائی رات بھر نہیں آئے بھائی، نانا کے روضے میں رہ گئے۔ کہا ہاں زینب اب مدینہ چھوڑ دینا ہے، آج ایک دن کی تیاری ہے، کل صبح کو چلیں گے۔ سامان جمع ہوا، ناخے لائے گئے، ناخے کھڑا کیے گئے، بس یہ آخری منزل آج کی حد تک کے ایک پہلے کے ناخوں پہ سامان برداری سوار ہوا، خیمے سوار ہوئے، بعد کے ناخوں پر مشکیزیں سوار ہوئے۔ اس کے بعد جب بیویوں کا سوار ہونے کی باری آئی، ایک مرتبہ قاسم آگے بڑھے، ایک بی بی برآمد ہوئی بیت الشرف سے، بازو تھام کے سوار کیا۔ لوگوں نے بنی ہاشم کے عورتوں نے پوچھا یہ کون بی بی سوار ہوئی؟ کہا یہ ام فروا ہے، حسن کی بیوی ہیں، یہ سوار ہوئی، بڑی بہو ہے علی کی۔ اور اس کے بعد ایک اور نوجوان
जवान आया, 18 बरस का सिन था। एक और बीबी आई, बाजू पकड़ के सवार किया। बनी हाशिम की औरतों ने पूछा ये कौन बीबी सवार हुई? कहा ये उम्मे लैला है, अली की छोटी बहू हैं। और उसके बाद एक और नाखा आया करीब, नाखे को बिठाया गया। अब्बास तलाए में मसरूफ रहे। एक और बीबी आई, नाखे पे सवार हुई, पूछा तो कहा अली की छोटी बेटी है। अब उसके बाद एक जो नाखा आया, हुसैन कुर्सी से उठ खड़े हुए, आके नाखे के बाजू बराबर में आए, एक बीबी को बाजू पकड़ के करीब ले आए। अब्बास ने अपना जानू तक किया, या अली कह के बीबी सवार हुई। बनी हाशिम ने पूछा ये कौन बीबी? तो कहा ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब सवार हो रही है। हो चुकी मजलिस। ये एक सवारी ज़ैनब की ये है, एक सवारी 11वीं मुहर्रम की है कि फुरात का रुख करके कहा अब्बास ज़ैनब जा रही। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। परवरदिगार ज़िक्र और इस इबादत को कबूल फरमा। हाज़रीन मजलिस और बानियान मजलिस के दिली मकासद को बर हुसैन हुसैन हुसैन। दिल है बेचैन शाह हुदा का, दिल है बेचैन शाह हुदा का। हो रहा है सफर करबला का, दिल है बेचैन शाह हुदा का, दिल है बेचैन शाह हुदा का। हो रहा है सफर करबला का। ख़ज़ है वहाँ से मुल्क बक़ा का, ख़ज़ है वहाँ से मुल्क बक़ा का। हो रहा है सफर करबला का। भाइयाँ बास ये मशकों वाले, आओ पानी तुम्हारे गवाले। भाइयाँ बास ये मशकों वाले, आओ पानी तुम्हारे गवाले। 7 मासूम बच्चों का होगा, 7 मासूम बच्चों का होगा। हो रहा है सफर करबला का। कहियो बेटी तुझे क्या खबर है, रास्ता हर कदम पुरखतर है। कहियो बेटी तुझे क्या खबर है, रास्ता हर कदम पुरखतर है। सामना अब है दस्ते बला का, सामना अब है दस्ते बला का। हो रहा है सफर करबला का। सबसे रो रो के कहते हैं हजरत, अब यही है खुदा की मशीयत। सबसे रो रो के कहते हैं हजरत, अब यही है खुदा की मशीयत। मुझसे छुटता है ना करोज़ा, मुझसे छुटता है ना करोज़ा। हो रहा है सफर करबला का। जाके सुगरा को समझाओ भाई, कर दो बीमार गम की रिहाई। साथ चलना है दुश्वार उसका,
ساتھ چلنا ہے دشوار اس کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا۔ آج ہے بیبیوں کو ہماری شان سے جا رہی ہے سواری، آج ہے بیبیوں کو ہماری شان سے جا رہی ہے سواری، کل کہاں ہوگا ان کا یہ پردہ، کل کہاں ہوگا ان کا یہ پردہ، ہو رہا ہے سفر کربلا کا۔ ساتھ ہے میری بالی سکینہ، بحر عصمت کا ہے یہ نگینہ، مرخز زندہ میں اس کا بنے گا، مرخز زندہ میں اس کا بنے گا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا۔ ساتھ ہے بھائی شبر کا جانی، ایک یہی ہے حسن کی نشانی، ساتھ ہے بھائی شبر کا جانی، ایک یہی ہے حسن کی نشانی، زندگی میں یہ پامال ہوگا، زندگی میں یہ پامال ہوگا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا۔ ساتھ میرے میرا بے زباں ہے، سارے کنبے کی یہ روح و جاں ہے، ساتھ میرے میرا بے زباں ہے، سارے کنبے کی یہ روح و جاں ہے، تیر سے حلق اس کا چیرے گا، تیر سے حلق اس کا چیرے گا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا۔ ساتھ میرے میرا ملخا ہے، ہم شبیہ رسول خدا ہے، ساتھ میرے میرا ملخا ہے، ہم شبیہ رسول خدا ہے، سوئے مقتل چلا ہے یہ فدیہ، سوئے مقتل چلا ہے یہ فدیہ، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، دل ہے بے چین شاہ ہدا کا، دل ہے بے چین شاہ ہدا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا۔ حسین 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 یا علی یا عباس عباس حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، السلام علیکہ وعلی اخیک ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء، السلام علیکم یا مغیث شیعتی و ذرا
في يوم الجزاء. السلام عليك يا المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى